سند نہ ہو تو پھر جس آدمی کے دل میں جو بات آ جائے وہ کہہ دے اور منسوب کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، منسوب کرے کسی صحابی کی طرف۔ اس لیے اسی مقدمہ میں یہ بھی بات آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاذ ہیں اور امام صاحب رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، وہ اپنے استاذ سفیان ثوری سے ایک دفعہ پوچھتے ہیں کہ حضرت فلاں آدمی عباد بن کثیر وہ ہے تو بڑا نیک آدمی ہے، عبادت میں بڑا عابد زاہد آدمی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نے باقاعدہ کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے۔ تو ہاں یہ باتیں شرط تھی کہ ایک تو اس کی صحبت ہو کسی استاد کے ساتھ، دوسرا اس کے اندر طلب بھی ہو، اس نے علم کو باقاعدہ حدیث کو طلب کے ساتھ حاصل کیا ہو اور استاد کے ساتھ اس کی مجالست بھی ہو۔ تو پوچھا کہ میں اس کے بارے میں کیا کروں، جب روایت نقل کروں تو یہ آدمی راوی آتا ہے درمیان میں، تو فرمایا کہ اس کی جو دینداری ہے اس کا تو تذکرہ کرو، لیکن اس کے حوالے سے کوئی روایت آگے نقل نہ کرو۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعریف کرتے تھے کہ بڑا نیک آدمی ہے عباد بن کثیر، اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، عبادت گزار آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، لیکن اس کی روایت کو آگے ذکر نہیں کرتے تھے۔ ایک اور محدث ہے امام شعبہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شعبہ بھی ان آدمی کی تعریف تو کرتے تھے دینداری کے لحاظ سے، لیکن ساتھ یہ کہتے تھے کہ عباد بن کثیر سے بچو، اس سے دین حاصل کرنے سے بچو۔ تو فرمایا کہ الاسناد من الدین، کہ دین کا حصہ ہے سند کا ذکر کرنا، اگر یہ سند درمیان میں نہ ہو تو فرمایا کہ لقال من شاء ما شاء، پھر جس آدمی کے دل میں جو بات آ جاتی کہہ دیتا، آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتا۔ اسی لیے دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے، باقی کسی مذہب میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بات ہو، وحی الہی ہو، یا کسی اپنے نبی کی بات وہ سند کے ساتھ ذکر کر سکے، باقاعدہ سند متصل کے ساتھ، جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ احادیث ہمارے جتنے وہ بھی سند ہیں۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں یہ جو ہماری سند ہے، امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تک یہ ہمارے اکابر کی سند پہنچتی ہے۔ میں نے اپنے استاد سے بخاری شریف پڑھی، انہوں نے آگے اپنے استاد سے پڑھی، ایسے بھی سند امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی سند آگے امام بخاری ہے یا امام ترمذی ہے، امام مسلم ہے، جو بھی سیاستہ کی کتب کے مصنفین ہیں ان تک، اور سیاستہ کے کتب کے مصنفین کی سند باقاعدہ کتابوں کے اندر درج ہے۔ یعنی بخاری شریف اگر ہم پڑھتے ہیں تو بخاری شریف میں باقاعدہ پوری سند وہ ذکر کرتا ہے کہ مجھے میرے استاذ فلاں نے یہ بات بتائی، یعنی یہ حدیث سے آگے آ رہی ہے، اور اس کو اس کے استاد نے یہ بات بتائی، اس کو اس کے استاد نے یہ بات بتائی، اور پھر آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ محدثین کی اس طرح میں ایک حدیث کی قسم آتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ منقطع ہے، درمیان میں کوئی ایک راوی چھوٹ جائے اس حدیث کو منقطع کہا جاتا ہے، یہ متصل نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم ہو یا جو دین کا دوسرا شعبہ ہے، ذخیرہ ہے، منبع ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے مستند ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں اپنا پورا سند ذکر کیا ہے، فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک قرآن کریم رب العالمین کا دونوں جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے اتارا ہوا ہے، یہ اس کی طرف سے اتارا ہے۔ اب سوال ہے کہ اللہ رب العالمین تو بہت اونچے ہیں، تو آپ علیہ السلام تک قرآن کریم کس ذریعے سے پہنچا؟ نزل بہ الروح الامین، اس کو روح الامین نے اتارا ہے، اللہ کے پاس سے روح الامین نے اس کو اتارا ہے، لے کے آیا ہے، اور کس پر؟ اعلیٰ قلب کا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر قرآن کریم کو اتارا ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ رسولوں میں سے ہو جائے، آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائے۔ کس زبان میں ہے؟ بلسان عربی مبین، واضح عربی کھلی ہوئی صاف عربی زبان میں، اور پھر آگے بھی فرمائے کہ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، کہ یہ قرآن کریم پچھلی کتابوں میں بھی ہے، اس کا تذکرہ، اس کے اوصاف اور قرآن کریم کے مضامین یہ پچھلی کتابوں میں بھی ہے۔ دیکھو قرآن کریم نے اپنا پورا سند ذکر کیا ہے،
اور احادیث یہ مستند ہے اور سند کے بغیر حدیث نہیں لی جاتی۔ اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ چونکہ ہمارا دین ایک معتبر اور مستند دین ہے، ہم بھی اپنے دین کو مستند آدمی سے سیکھیں، معتبر آدمی سے سیکھیں، جس کے پاس باقاعدہ ایک سند ہو کہ اس نے ایک سند کے ساتھ استاد سے پڑھا ہو۔ اور تاریخ گواہ ہے اس وقت بھی جتنے فتنے ہیں اور جتنے یعنی باطل فرقوں کے جو پیش امام ہیں، جو ان کے پیشوا ہیں، جو مقتدا ہیں، جو لیڈر ہیں، ان کے اگر آپ تاریخ زندگی پڑھیں تو یہی بات سامنے آ جائے گی، انہوں نے باقاعدہ کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے اور صرف اپنے ذہنی صلاحیت اور استعداد پر اس نے مطالعے کے زور پر اور اپنے قلم کے زور پر اس نے کتابیں لکھی، اس نے پھر تحریک ایک جماعت کی بنیاد ڈالی، جس کی بنا پہ آگے جا کے ایک فرقہ وجود میں آیا جو گمراہ ہوا۔ پھر اسی زمانے میں ایک اور آدمی کا ذکر ملتا ہے کہ وہ بھی روایتوں کو حدیث کو نقل کرتا تھا، لیکن اس سے بھی محدثین حدیث سے نقل نہیں کرتے تھے، اس لیے اس کی وجہ یہ ذکر کی کہ یہ اسلاف کو برا بھلا کہتا تھا، اس اسلاف کو، حضرات صحابہ کو، تابعین کو برا بھلا کہتا تھا۔ لہٰذا جو آدمی اس درجے کا ہو کہ اس کے آگے سند نہیں ہے، میں ایک دو مثالیں صرف اس حوالے سے کہ تاکہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے اس زمانے میں ایک فتنہ ہے مرزا انجینئر کا، اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار بہت زیادہ ہیں۔ اب نیٹ پہ مصیبت یہ ہے کہ اس امت کا کہ جو بھی آدمی ذرا اچھی باتیں کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں سورہ منافقون ہے، اس سورہ منافقون میں منافقین کے اوصاف میں یہ ذکر کیا ہے کہ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، کہ منافقین ایسے فصیح اور بلیغ، ایسے خوبصورت اور دلچسپ باتیں کرنے والے ہیں کہ اگر یہ کہیں باتیں کریں تو تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، کہ آپ بیٹھ کے ان کی باتیں سنتے رہیں، ایسی دلچسپ باتیں کرتے ہیں، مزیدار باتیں کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے یہ صفت منافقین کے ذکر کی ہے۔ پھر خوارج کے متعلق روایت حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیں گے بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ، بڑے مخارج کی ادائیگی کے ساتھ، لیکن خوارج ہے، فرمایا کہ قرآن کریم ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ صرف اوپر سے ہے۔ تو مصیبت یہ ہے کہ یہ امت ہر ایسے آدمی کے پیچھے چل پڑتی ہے جو جس کی گفتگو اچھی ہو، جو بیان اچھا کرے، جو بولے اچھے، باقی یہ نہیں دیکھتی کہ بھائی جیسے ہم اپنے معاشرے میں نا اس آدمی کو معاشرہ کیا سمجھتا ہے جس کے سلسلے نسب میں اس کا باپ مجہول ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے، تو معاشرہ اس کو کیا سمجھتا ہے، یا جس کا دادا نہیں پتہ، دادے کا پتہ نہیں ہے۔ جیسے ہم اپنے نسب میں ایک پورا نسب نامہ رکھتے ہیں اور جس کے نسب نامے میں کوئی ایک دو آدمی درمیان میں چھوٹے اس کو اہمیت نہیں دیتے، معاشرہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اس کو اپنا مقتدا نہیں بناتا، تو دین اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ لہٰذا دین کے معاملے میں ہر ایسے آدمی کے پیچھے پڑ جانا کہ وہ بولتا اچھا ہے، اس کی معلومات اچھی ہیں، معلومات اچھی ہوں گی لیکن اس آدمی نے باقاعدہ پڑھا نہیں، اس کے کچھ سلسلے سند نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور فتنہ ہے فرحت ہاشمی کے نام سے الہدیٰ انٹرنیشنل، جو ہمارے پورے ملک میں یہ ایک جال، ایک خاتون ہے فرحت ہاشمی، اس نے ایک جال بچھائے، اچھی بولتی ہے اور باقاعدہ علماء نے الحمدللہ یہ علماء حق کا خاصہ ہے کہ ہر زمانے کی فتنے کا تعاقب کیا ہے۔ کسی زمانے میں ایک اور فتنہ اٹھا تو اس زمانے میں بھی علماء نے اس کا تعاقب کیا، جہاں بھی کوئی خرابی کرتے ہیں نہایت نشاندہی کی جاتی ہے، اب آدمی کے اوپر ہے کہ وہ اپنے غلطی کا اصلاح کرے۔ تو لہٰذا یہ فتنے ہیں، ان فتنوں سے بچا جائے۔ نیٹ کے اوپر بہت بڑی دنیا ہے اور لوگ بولتے ہیں، لہٰذا اس چیز کو چونکہ دین ہے تو پھر دین معتبر ہے، مستند ہے، اس کو مستند آدمی سے سیکھا جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ فانظروا عمن تعلمون دینکم، کہ تم دیکھو تم اپنے دین کو، قرآن اور حدیث کو کس آدمی سے سیکھتے ہو، یہ مستند بھی ہے کہ نہیں، یہ درمیان میں اس نے کسی سے پڑھا ہے یا خود اپنے ذہن سے اور اپنے استعداد سے اس نے شروع کیا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیتوں سے ہمیں یہ دیکھو، قرآن کریم بغیر سند کے بھی اگر یہ بات سامنے رکھتا نا کہ اللہ کا کلام ہے تو یہ کافی تھا، لیکن اتنی ساری تفصیل کہ قرآن کریم کہاں سے آیا ہے، لوح محفوظ سے، اور قرآن کریم کس کے طرف سے ہے، رب العالمین کی طرف سے، کون لے کے آیا ہے، روح الامین لے کے آیا ہے۔
کس کے اوپر لے کے آیا ہے نبی کس کے قلب اتت پر اعلیٰ قلب کا تیرے دل پر، اور کیوں؟ لتکون من المنذرین۔ یہ ساری باتیں ہمیں یہ سبق سکھاتی ہیں کہ اپنے دین کو مستند آدمی سے سیکھیں، ہر کسی سے دین سیکھنے کا نہیں ہے۔